برادران اسلام، ہمیں مبارک ہو کہ رمضان المبارک ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر یہ خوشیوں، برکتوں، رحمتوں کے لمحے میسر آ رہے ہیں۔ ایک ایسا انوکھا مہمان آ رہا ہے جس کے آتے ہی نیکی کرنی آسان، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے آتے ہی نفس پاکی کی راہ لے لیتا ہے، جس کے آتے ہی شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، جس کے آتے ہی اس کی راتوں کو قرآن کے ذریعے بندہ اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ جس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان المبارک قریب آتا تو آپ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 29 شعبان کو اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب 29 شعبان آتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر تشریف لاتے اور ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرماتے اے لوگو، تم پر ایسا ایک مہینہ طلوع ہونے والا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا اس کے دن کو روزہ رکھنا اللہ رب العزت نے تم پر فرض کیا ہے، اور اس کے راتوں کا قیام تمہارے لیے ثواب کی چیز بنا دیا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ایک نفلی عبادت کا ثواب بندے کو فرض عبادت کے برابر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض عبادت کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں اسے 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اگر تم کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتے ہو تو فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتا ہے اور تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو اور فرمایا کہ اگر تم کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتے ہو تو اللہ تمہیں اسی روزہ دار کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ صحابہ کرام نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حضور وہ بندہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی سعادت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ تو فرمایا یہ ایک کھجور کے دانے پر اور ایک دودھ کے گھونٹ پر بھی اگر کسی کا روزہ افطار کرواؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں یہ سعادت عطا فرما دے گا۔ کتنا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس میں فرمایا اگر کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر سیر فرما کر کھانا کھلائے گا تو اللہ رب العزت اس کو کل قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے سیر فرمائے گا۔ تو اب یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر طلوع ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم بڑھ چڑھ کر اس کا استقبال بھی کریں اور ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس کا اہتمام کریں کہ ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے، اور ہم نے اس کو با مقصد بنا کر اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، جس پر ہم نے رمضان کے بعد بھی زندگی گزارنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہلے کبھی ایسا عمل نہیں کیا، آج آپ جب ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے 3 بار یہ عمل کیا ہے۔ تو فرمایا صحابہ جیسے ہی میں ممبر کے قریب پہنچا تو جبریل امین تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر اپنی بخشش کا سامان نہیں کیا۔
تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پا لیا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے پھر دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آمین کہہ رہے ہیں، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اس پر دعا کر رہے ہیں، جبریل امین دعا کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو یقیناً یہ قبولیت کی سند ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچ کر اپنی بخشش کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر اللہ نے والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے تو انہیں بھی راضی رکھنا چاہیے، اور جب بھی میرے اور آپ کے کریم آقا کا نام آئے تو بے ساختہ ہمارے لبوں پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود و سلام جاری ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے کا ہم نے استقبال بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، خود بھی ہم نے اس چیز کو اپنانا ہے اور اس مبارک مہینے کو اسلامی طرز عمل پر گزارنا ہے۔ ہم نے اس مہینے کی قدر کرنی ہے۔